بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز محترم روزے دار، خداوند عالم رمضان المبارک میں آپ سبوں کا روزہ قبول فرمائے اور آپ حضرات کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ آج ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنا ہے آپ حضرات سے، اور وہ یہ ہے کہ جو ڈائیبٹیز کے مریض ہیں، جو شوگر کے مریض ہیں، کیا وہ روزہ رکھیں گے یا روزہ نہیں رکھیں گے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ شوگر کے جو مریض ہیں سب ایک جیسے نہیں ہیں، الگ الگ جو ہے ان کی کیٹیگریز ہے، اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2۔ اب کھان پان کے اعتبار سے اور خود ان کی طبیعت کے اعتبار سے ہر شخص برابر نہیں ہے، بلکہ الگ الگ ان کی طبیعت میں جو ہے وہ اثر ہوتا ہے شوگر کا اور کھان پان کا۔ ایک رپورٹ جو شائع ہوئی ہے، میں اس رپورٹ کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، جو رپورٹ ڈاکٹروں نے نیٹ میں شائع کی ہے۔ وہ کیا ہے شوگر کے مریضوں کے لیے؟ وہ یہ ہے کہ شوگر کے مریض کے لیے روزے کا سب سے خطرناک ضمنی اثر کیا ہے؟ شوگر کے مریض کے لیے روزے کا سب سے خطرناک ضمنی اثر کیا ہے؟ تو وہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ایسے افراد کے لیے دن کے وقت بلڈ شوگر میں شدید کمی ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے دن میں بلڈ شوگر میں شدید کمی ہو جاتی ہے، جسے ہائپوگلیسیمیا کہتے ہیں۔ ہوتا کیا صاحب اس سلسلے میں؟ اس حالت میں پسینہ آتا ہے، الجھن کا احساس ہوتا ہے۔ کسے؟ جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ شوگر کے مریض ہیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، جسم میں کپکپاہٹ ہونے لگتی ہے، اور نظر کا دھندلا پن یعنی دھندلا نظر آنے لگتا ہے، سستی ہوتی ہے، یہاں تک کہ بے ہوشی جیسی علامت کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہے۔ اگر شوگر والی چیزیں یا میٹھی چیزیں، ان سے یہ مسئلہ فوری طور پر حل نہ کیا جائے، یعنی وہ شوگر والی کوئی چیز فوراً نہ لینے ایسی حالت میں، تو اس صورت میں مریض کوما میں بھی جا سکتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یعنی موت کے کگار پہ بھی جا سکتا ہے۔ یہ میں رپورٹ پیش کر رہا ہوں، یہ میرا اپنا نظریہ نہیں ہے، جو نیٹ میں یہ رپورٹ موجود ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شوگر والے جو افراد ہیں وہ روزہ رکھیں گے یا نہ رکھیں گے؟ تو ظاہر ہے سب سے پہلے وہ اپنی جسمی سلامت کو دیکھیں گے روزے کے سلسلے میں۔ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی ہو رہی ہے، دن میں پسینہ آ رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جا رہی ہے، سستی کا احساس ہو رہا ہے، کپکپاہٹ ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ ان کے لیے تکلیف دہ ہے، تو وہ روزہ نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ شوگر لیول جو ہے وہ بالکل نیچے چلی جا رہی ہے۔ تو پھر وہ فوراً کیا کریں گے؟ جب وہ ایسی علامت کو محسوس کریں گے تو ظاہر ہے وہ روزہ کو توڑ دیں گے، اور پھر ایسی چیزوں کو کھائیں گے جس میں شوگر ہے، تاکہ شوگر کے لیول جو ہے ذرا سا وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اگر روزہ دار شوگر کے مریض ہیں، ڈیابٹ ان کو ہے، تو ظاہر ہے وہ اس سلسلے میں جو یہ تمام علامتیں ہیں
وہ روزہ نہیں رکھیں گے، اپنی جسمی جو ہے وہ کیفیت کو مد نظر رکھیں گے۔ یہ ایک مسئلہ ایک۔ دوسری چیز کیا؟ دوسری چیز یہ کہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے انہیں دن میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، کوئی تکلیف، کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، تو بہرحال وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ تو کریں گے، اس کے بعد وہ روزہ رکھیں گے، ڈاکٹر جو ہدایت دیں گے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں گے۔ اچھا، جو لوگوں کو روزے میں تکلیف ہو رہی ہے، جو میں نے پہلے باتیں بتائی ہیں، جسے ہائپوگلیسیمیا کہتے ہیں، ان تمام چیزیں اثرات جو ہوتی ہیں، تو اس صورت میں مراجع اعظام علماء جیسے آیت اللہ سستانی اور جو دوسرے مراجع بزرگ ہیں جیسے آیت اللہ خامنئی اور جتنے ہیں، مثلا سبوں کے تقریباً ملتے جلتے فتوے ہیں، تو ظاہر ہے اس صورت میں وہ روزہ نہیں رکھے گا، چونکہ اس کے لیے بہت خطرناک ہے، روزہ نہیں رکھے گا، بلکہ وہ اپنے ایسے حالات میں اپنی دوا کو لے گا، کھان پین کی طرف احتیاط کرے گا۔ لیکن اب چونکہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اسے تکلیف ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں وہ ہر روزہ کے بدلے 750 گرام چاول، آٹا، ہر روزہ کے بدلے 750 گرام چاول، آٹا، گندم یا جو معمول غذا ہے وہ غذا کسی فقیر کو دے گا ہر روزہ کے بدلے۔ یہ علماء کا فتویٰ اس سلسلے میں ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر روزہ رکھ سکتا ہے، اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے، اور روزہ سے پہلے اگر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں اور وہ بھی تجویز کر دیں کہ ہاں اس شرائط کے ساتھ آپ روزہ رکھ سکیں، تو وہ روزہ رکھے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، میں خود شوگر کا مریض ہوں، اور قریب 7 سال ہوں گے میں شوگر کا مریض ہوں، اور ہارٹ کا بھی مسئلہ ہے ہمارے ساتھ، پریشر بھی ہے، لیکن میں خود شوگر کا مریض ہوں اور میں مسلسل الحمدللہ روزہ رکھ رہا ہوں۔ مجھے اب تک رمضان المبارک میں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ میں نے کہا آپ سے کہ جو بھی مریض ہیں ہر ایک کے الگ الگ حالات ہوتے ہیں، تو میں خود شوگر کا مریض ہوں، تقریباً 6-7 سال ہوں گے، اور میں الحمدللہ روزہ رکھتا ہوں، اور صبح کو جو ہے سحر کے بعد جو ہے وہ شوگر کی دوا لیتا ہوں، اور جو پریشر کی دوا ہے وہ بھی میں لے لیتا ہوں، جو 2 دوائیں ہیں۔ جو دوا ڈاکٹر نے غیر روزہ کے ایام میں ناشتہ کے بعد تجویز کی تھی، تو وہ دوا میں سحر کے بعد لے لیتا ہوں، اور ان تقریباً 6 سالوں میں مجھے ذرہ برابر بھی الحمدللہ کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی۔ چونکہ جب میں نے یہ محسوس کیا کہ روزہ رکھوں یا روزہ نہ رکھوں، چونکہ بچپنے سے روزہ رکھتا ہوا آ رہا ہوں، اور روزہ اگر نہ رکھوں تو دل میں بہت تکلیف سی ہوگی کہ بچپنے سے روزہ رکھتا رہوں، روزہ رکھوں، تو میں نے یہ احساس کیا کہ میں روزہ رکھوں گا، اگر کسی قسم کی پریشانی لاحق ہوئی روزے میں دن کے وقت، تو میں اپنا روزہ جو ہے وہ توڑ دوں گا، چونکہ بہرحال پریشانی ہو رہی ہے، اس صورت میں مریض کے لیے روزہ نہیں ہے، تکلیف اگر ہو رہی تو صورت میں روزہ نہیں ہے۔ تو میں نے اسی نیت کے اعتبار سے میں نے روزہ رکھنا شروع کیا، اور الحمدللہ مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ تقریباً 7 سال سے قریب میں شوگر کا مریض ہوں۔ تو شوگر کے سلسلے میں یہ کہ اپنی صحت کو دیکھیں، ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اگر روزہ نقصان دہ ہے تو قطعاً روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن اگر آپ روزہ رکھ کے دیکھیں روزہ رکھ سکتے ہیں، تو اس صورت میں آپ روزہ اپنے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں تو رکھیں، دوا کو جس طریقے سے ہے دوا کو لیتے رہیں۔ البتہ کھانے کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دن میں چونکہ آدمی روزہ رکھا ہوتا ہے تو افطار میں بہت زیادہ جو ہے وہ میٹھی چیزوں کا اور ان تمام چیزوں کا استعمال نہ کریں، لیکن میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ بہت ہی احتیاط کے ساتھ چیزوں کا استعمال کریں۔ میں میٹھا بھی کھا لیتا ہوں اور پکوڑے وغیرہ بھی کھا لیتا ہوں، لیکن بہرحال میں اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات جو لوگ بیمار نہیں ہیں وہ صحت عافیت میں رہیں، جو شوگر کے مریض ہیں اللہ انہیں شفا دے، اور اگر شوگر کے مریض ہیں روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ان تمام احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، پھر آپ روزہ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔